ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد روف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی احتجاج کا معاملہ حسن ابدال میں بانی پیٹائی اور علی مین گنڈا پور کے خلاف 2 مقدمہ درج۔ مقدمات میں عمر ایوب، صنم جاوید، اعظم سواتی، سلمان اکرم راجہ سمیت 4000 کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمات میں بانی پیٹائی کی 2 بہنوں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کو بھی نامزد کیا گیا۔ تھانہ صدر میں درج مقدمات میں دہشت گردی سمیت 22 دفعات شامل کی گئیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں جتھے نے حملہ آور ہو کر 3 ڈی ایس پی سمیت 60 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کے کہنے پر سرکاری گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ علی امین گنڈا پور کے ایک گن مین نے فائرنگ کر کے پولیس اہلکار کو زخمی بھی کیا۔ آئین میں ترامیم غیر قانونی ہوں گی۔ شبلی فراز کی راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئین کا کل حلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا وکلاء اور ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد شروع کی ہے۔ جو شکیں حکومت کے فیور میں جاتی ہیں ان پہ عملداری ہوئی ہے، اور جو ان کے جو قانون کے مطابق ہو لیکن حکومت کی انٹرسٹ میں نہ ہو تو اس کو اگنور کیا گیا ہے، اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، جس میں کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فرض تھا وہ نہیں ہوا۔ اس طرح اگر ہم آئین جیسے مقدس ڈاکیومنٹ کو ہم اس طرح سے پامال کریں گے اور اس میں ایسی امینڈمنٹس لائیں گے جس سے کہ وہ آئین کم اور ابن صفی کا ناول زیادہ بن جائے گا، تو ایسی صورتحال میں جبکہ خیبر پختونخوا جس کے کہ سینٹ میں نمائندگی اس وقت نہیں ہے، آدھی ہے، جو کہ ان کا آئینی حق بنتا ہے، جس میں کہ ہمارے 11 سینیٹرز یہاں سے جانے تھے، ان کا الیکشن مارچ سے نہیں کرایا گیا۔ اس وقت آپ کے قانون، آپ کے آئین میں ایک ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں جس سے کہ بالکل ہم جو ہے تو ایک ہمارے سر کٹے ہوں گے۔ اس لیے یہ ان باتوں کو چھوڑیں کہ کون آگے تھا، کون پیچھے تھا، کون ساتھ گیا، کون ساتھ نہیں گیا۔ آپ بڑے ایشوز کو، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام جن کا کے پی ہاؤس کو بھی سیل کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بہت بے عزتی ہے کہ ہمارے ہاؤس کو، ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جو وہاں پہ فیڈریشن کا وہاں پہ ایک علامت ہے، اس کو جو ہے تو سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اب کھلواڑ نہیں چل سکتا۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا بندہ ہو تو ریمانڈ میں عدالت سے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ ہم 6 سال سے انہی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کون ہے جو بانی پی ٹی آئی کو بچا رہا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے احتجاج میں بھارتی وزیر خارجہ کو نہیں بلایا، ان لوگوں کی طرح آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھے۔ خیبر پختونخوا صوبے کے وسائل سے آنسو گیس، اس کے وسائل سے ہتھیار، اس کے وسائل سے حملہ کرنے کے لیے دہشت گردوں سمیت افغانی لائے جا رہے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ایک منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم نے کبھی امریکہ، اسرائیل اور آج کے لوگوں کی طرح مدد نہیں مانگی۔ ہم نے کبھی بھی مالیاتی اداروں کو خطوط نہیں لکھے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک صوبے کی حکومت کو وفاق کے بغیر افغانستان سے رابطہ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون سمیت کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخوا میں جلسہ یا ریلی کرنے کی ہمت کرے، بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا چیلنج۔ جلسے کے لیے اجازت، میدان اور متعلقہ سہولیات ہم فراہم کریں گے۔ الزام لگانے والوں کو معلوم ہونا چاہیے ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی سہولیات ہر جلسے میں دی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون جلسی بھی کرے تو ہم ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی سہولیات دیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا چیلنج، مسلم لیگ نون سمیت کوئی بھی پارٹی خیبر پختونخوا میں جلسہ یا ریلی کرنے کی ہمت کرے۔ راولپنڈی لیاقت باغ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے معاملے میں 25 رہنماؤں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عالیہ حمزہ، عامر مغل، شہریار ریاض، اجمل صابر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے وارنٹ جاری کیے۔ تمام 25 نامزد ملزمان رہنماؤں کو گرفتار کر کے 21 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ وارث خان اور تھانہ ٹیکسلا پولیس نے حاصل کیے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
کاروبار کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 100 انڈیکس بڑھ کر 85,700 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، 100 انڈیکس بڑھ کر 85,700 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کاروبار میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ویلکم بیک۔ سندھ ہائی کورٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے ایکس سے درخواستیں مسترد کرنے سے متعلق جوابات کا ریکارڈ پیش کر دیا۔ عدالت کا دستاویز فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے ایکس سے درخواستیں مسترد کرنے سے متعلق جوابات کا ریکارڈ پیش کر دیا ہے۔ عدالت کا دستاویز فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے، کئی سماعتیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ کابینہ اجلاس میں SCO کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں SCO کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA بے اہم اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں SCO سربراہی اجلاس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی ریڈ زون بالخصوص VVIP روٹس کی بیوٹیفیکیشن کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا، اہم شاہراہوں کے اطراف دیدہ زیب لینڈسکیپنگ کی جائے، شہر بھر کو خوبصورت پھولوں اور فینسی لائٹ سے سجایا جائے۔ SCO کے سربراہی اجلاس کا پاکستان میں انعقاد حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی کی عکاس ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA میں اہم اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن عام تعطیل ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ضلع میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو چھٹی ہوگی۔ کابینہ جوین سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی کانفرنس کے دوران جڑواں شہروں میں 3 تعطیلات کی منظوری دی ہے۔ کانفرنس کے انعقاد میں سہولت دینے اور غیر ملکی مہمان شخصیات کی سیکیورٹی میں خلل سے بچنے کے لیے تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی باغ ڈور باصلاحیت نوجوانوں کے پاس آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا، بلوچستان میں 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بلوچستان میں بچیوں کی تعلیم اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان حکومت نے اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 108% بڑھا دیا۔ بلوچستان میں اساتذہ کی 16,000 اسامیاں خالی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ جب یہ جنریشن جس کے ساتھ ابھی ہم مخاطب ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں آئے گی بلوچستان کی، تو بلوچستان بہت بہتر ہو جائے گا۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک تو ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، وہ جو سکولز جہاں پر مسنگ فیسلٹیز ہیں، جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں، باؤنڈری والز نہیں ہیں، کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں۔ 30 لاکھ بچہ بلوچستان کا وہ اسکول سے باہر ہے، اینڈ دس از اے بگ چیلنج۔ ہم نے اس چیلنج کو ایمان کا حصہ بنا کے قبول کیا اور ہم اس پر دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کوالٹی ایجوکیشن تو بہت پیچھے کی بات ہے، ایٹ لیسٹ ہم ایجوکیشن ان بچوں کی سٹارٹ کرا دیں۔ 16,000 جابز ور ویکنٹ ٹیچرز کے۔ پنجاب حکومت نے لاہور کی 18 مارکیٹوں میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں صفائی کی صورتحال پر اظہار برہمی کرتے ہوئے 3 دن کی مہلت دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا، متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی روڈز کی مرمت کرنی چاہیے، مین سڑک پر کوئی گڑھا نظر نہیں آنا چاہیے۔ مریم نواز نے تجاوزات کے خاتمے پر کہا، غیر قانونی پارکنگ ختم کر کے فٹ پاتھ کلیئر کرائے جائیں، ہر مارکیٹ میں موٹر بائک کی پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی جائے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 اور 20 کے افسران کی اگلے گریڈز میں ترقیوں سے متعلق افسران کی فہرست مانگ لی۔ متعلقہ محکموں میں گریڈ 20 اور 21 کی خالی نشستوں کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گریڈ 20 اور 21 میں ترقیوں کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس جلد متوقع ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایکس کیڈر سے تعلق رکھنے والے افسران کی ترقیوں کے لیے بھی متعلقہ محکموں سے سیٹوں کی فہرست طلب کی ہے۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے تباہ کن زلزلے کو 19 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کی تلخ یادیں آج تک متاثرین کے ذہنوں پر نقش ہیں۔ اس زلزلے میں تقریباً 85,000 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ نعیم اصغر مزید بتائیں گے۔ اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 برس بیت گئے، مگر جانے والوں کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ برپا کرنے والے 7.6 شدت کے تباہ کن زلزلے میں تقریباً 85,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ یہ سانحہ لاکھوں افراد کو بے گھر بھی کر گیا۔ اس زلزلے میں ہونے والے نقصان کا مجموعی تخمینہ اس وقت تقریباً 12 ارب روپے لگایا گیا۔ زلزلہ زدہ علاقوں کے عوام نے زندگی کی شروعات کے لیے بہت ہمت و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پرانی جو عمارتیں تھیں نا، زیادہ اس وجہ سے نقصان ہوا تھا، تو اب تو نقشے کے مطابق ایک ویژن دیا گورنمنٹ نے، اس کے مطابق لوگوں نے گھر بنائے۔ حکومت پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے تعاون سے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے عمل کے لیے ادارہ ایرا قائم کیا۔ پرویکٹیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیزاسٹر سے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاریاں پوری کریں۔ ارلی وارننگ جیسا سسٹم جو کہ ڈیزاسٹر کو ارلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی پریپیئرڈنس اچھی کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرہ 7 اضلاع میں سرکاری دفاتر، عمارتوں، سہولیات کی تباہی کے باعث پبلک سروس ڈیلیوری میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا، جسے پورا کرنے کے لیے خصوصی انتظامی ڈھانچے کے تحت بحالی و تعمیر نو کا آغاز ہوا۔ ساتھی رپورٹر آصف رضا میر کے ساتھ نعیم اصغر، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ پاکستانی تاریخ کے تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں مظفر آباد میں یادگار شہدا پر تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں وزراء انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 8:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ میرپور میں چوک شہیداں سے اسٹیڈیم چوک تک واک بھی کی گئی۔ تقریب میں وزراء اور انتظامیہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 8:58 پر سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قدرتی آفات سے آگاہی کے قومی دن پر پیغام، کہا بہتر منصوبہ بندی سے قدرتی آفات کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارلی وارننگ سسٹم کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کو بہتر اور ریسکیو سروسز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ ہر فرد کو قدرتی آفات کے دوران محفوظ رکھنا اور مشکلات کے وقت ریسکیو کو یقینی بنانا ہے۔ عالمی امن کے دشمن اسرائیل کو لبنان سے بھرپور جواب ملنے لگا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے 5 راکٹس آنے کی تصدیق کر دی۔ لبنانی مسلح گروپ نے کئی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ شمالی اسرائیل میں شلومی حنیطہ اور مرج میں فوج پر راکٹ اور میزائل داغے گئے۔ لبنان میں لڑائی کے دوران 2 صہیونی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ حماس نے کئی صہیونی شہروں پر راکٹ برسا دیے۔ یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل کی فوجی تنصیبات پر میزائل دے مارے۔ شمالی اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیل نے اکثر حملے فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کئی راکٹ کھلے علاقے میں گرے۔ رات گئے صہیونی طیاروں کی بیروت پر پھر بمباری۔ حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان اور غزہ میں حملے جاری۔ غزہ میں صہیونی بمباری سے مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 12 سال کے بچے کو شہید کر دیا، جبکہ الخلیل میں تشدد کر کے ایک بزرگ فلسطینی کی جان لے لی۔ دوسری طرف حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کا قطر سے رابطہ بحال ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے یحییٰ کے قتل کی افواہیں تھیں۔ طوفان الاقصیٰ کا 1 سال مکمل ہونے پر القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے طویل جنگ لڑنے کا انتخاب کیا ہے،
जो दुश्मन के लिए इंतहाई तकलीफदेह और महंगी साबित हो गई। गजा में इसराइली फौज पर कामयाब हमलों की वीडियोस भी जारी की गई। हिजबुल्लाह और हमास ने जवाबी हमलों में इसराइल पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट और शमाली इसराइल में फौजियों पर मिसाइल और रॉकेट हमले किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिर्फ पीर को हिजबुल्लाह ने 190 रॉकेट दागे। 7 अक्टूबर को गजा और यमन से भी इसराइल पर हमले किए गए। इसराइल ने हौसियों का तल अबीब पर फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि गजा में जंग बंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, यरगमालियों को वापस लाने के पाबंद हैं, वो हमारे हीरो हैं। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अहम फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन को एक खुसूसी परवाज की इजाज़त दी गई। एयरबस के जरिए 180 पाकिस्तानियों को 48 घंटे में लेबनान से पाकिस्तान लाया जाएगा। लेबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर को परवाज के मुतालिक भी DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अहम फैसला। आपको बताते हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज की आड़ में शरपसंदी मुतादिद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मेरा नाम ख्याल गुल है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार अफगान शरपसंद PTI ने मुझे 2000 रुपये दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया और तोड़ फोड़ करने का कहा। अफगान शरपसंद ख्याल गुल की जानिब से कहा गया, PTI क़यादत खुद भाग कर चली गई और हमें यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया। अफगान शरपसंद ख्याल गुल की जानिब से यह भी बताया गया, PTI क़यादत के बहकावे में आने पर मैं शर्मिंदा हूँ। उनका साथ देना किसी काम ना आया। मेरे अपने अफगान भाइयों से गुजारिश है कि उनकी बातों में ना आए। आपको अपडेट करेंगे इस सिलसिले में। अफगान शरपसंद अब्दुर्रहमान की जानिब से ये बताया गया। मेरा नाम ख्याल गुल है, मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार अफगान शरपसंद की जानिब से ये बताया गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बहरा अरब में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल पर इब्तदाई अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक मौजूदा सिस्टम साहिली तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुमकिन तूफान पैदा करने वाला ये सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है, जिसका शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। इसकी रफ्तार और शिद्दत के लिहाज से ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी के साथ टकरा सकता है और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को मुतासर कर सकता है। मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री। लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। चित्राल में बर्फबारी और बारिश के साथ ही सर्दी की लहर आ गई। चित्राल के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी कुमराट, जहाज बांडा समेत दीगर वादियों में भी बर्फबारी हुई है। आपको अपडेट करेंगे मौसम के बारे में। चित्राल के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, जिससे सर्दी हो गई। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बैटिंग कर रही है। शायकीन के जोशो खरोश पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। बताइएगा हामिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज है। शायकीन की बड़ी तादाद जो है मैच देखने के लिए आई हुई है। पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक जो है पाकिस्तान का अच्छा स्कोर हो चुका है और पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़े पुरएतमाद अंदाज में जो है बैटिंग कर रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद जो है मैच देखने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कल जो है पहले जनरल इंक्लूजर फ्री रखे गए थे, आज जो है उन जनरल इंक्लूजर की टिकट जो है वो 100 रुपये है। और इसी तरह शायकीन के लिए फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी में बड़ी पार्किंग का इंतजाम किया गया है और वहाँ से शटल सर्विस के जरिए जो है शायकीन को स्टेडियम लाया जा रहा है। शायकीन यहाँ भी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, स्टेडियम के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ इंक्लूजर की मुख्तलिफ टिकट रखी गई हैं। जिस तरह जनरल इंक्लूजर है उसकी टिकट 100 रुपये की है, जबकि जो प्रीमियम है उसकी 200 रुपये और VIP टिकट जो है वो 300 रुपये की है। शायकीन की बड़ी तादाद जो है मैच देखने के लिए आ रही है और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच जो है वो 11 अक्टूबर और दूसरा टेस्ट मैच जो है 15 से 19 अक्टूबर तक खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी अपडेट करने के लिए। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।